آج ہم ایک ایسی شارٹ فارم ویڈیو اسکرپٹ کا جائزہ لے رہے ہیں جو ایران، اسرائیل اور امریکہ کے عالمی تصادم کو مذہبی حوالوں کے ساتھ جوڑ کر پیش کرتی ہے۔ اس اسکرپٹ میں پہلی اہم کمزوری یہ ہے کہ اصل سچ کو بیان ہی نہیں کیا گیا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ مواد کے شروع میں ہی الفاظ بڑی تیزی سے آتے ہیں، جیسے ہر روز بریکنگ نیوز، میسائلز اور اٹیکس، اور پھر اچانک تجسس پیدا کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم سچ جانتے ہیں؟ ہاں، اور ذہن فوراً توقع کرتا ہے کہ اب پردے کے پیچھے چھپی کوئی نئی بات بتائی جائے گی، ایسی بات جو عام خبروں میں نہیں ملتی۔ لیکن اس کے فوراً بعد اسکرپٹ عوام کو عالمی سیاست کی کسی مخصوص حقیقت کا بتانے کے بجائے بالکل دوسری سمت چلی جاتی ہے، یعنی جذبات اور مذہبی حوالوں کی طرف۔ یعنی ان ممالک کے درمیان کسی حقیقت کا نہیں بتایا جاتا جس کی امید دلائی گئی تھی۔ ایگزیکٹلی یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ آپ کسی مسٹری ناول کے آخری صفحے پر پہنچیں اور وہاں قاتل کا نام پڑھنے کے بجائے مصنف زندگی کے فلسفے پر تقریر شروع کر دے۔ آپ کا تجسس مایوسی میں بدل جاتا ہے۔ لیکن یہاں میں آپ سے تھوڑا اختلاف کروں گی۔ اگر ہم سوشل میڈیا کے عالمی منظرنامے کو دیکھیں تو شاید لکھنے والے کے پاس وقت ہی نہ ہو سیاست کی باریک تفصیلات دینے کا۔ آج کل ہر 5 سیکنڈ بعد تو لوگ ویڈیو بدل دیتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ تو کیا اس نظام میں توجہ حاصل کرنے کے لیے صرف ایک مضبوط تجسس پیدا کرنا ہی کافی نہیں ہوتا؟ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ وقت کی کمی ایک مسئلہ ہوتی ہے اور پہلے چند سیکنڈز میں لوگوں کی توجہ حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن یہاں ہمیں ناظرین کی نفسیات کو سمجھنا ہوگا۔ تجسس ایک بہترین ابتدا ضرور دیتا ہے، لیکن کھوکھلا تجسس آخر کار دیکھنے والے کو بدظن کر دیتا ہے۔ اچھا، جب آپ کسی کہانی میں سچ کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ دیکھنے والے کے ساتھ ایک ذہنی معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا وعدہ پورا نہ ہو تو اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا کھوکھلا سوال وقتی طور پر کچھ توجہ تو لے آئے گا، لیکن ریٹینشن بری طرح گرا دے گا۔ لوگ تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یعنی درس دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس شروعاتی وعدے کو کسی ٹھوس معلومات کے ساتھ انجام تک پہنچانا ضروری ہے تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ جی بالکل، میری تجویز یہ ہے کہ جذباتی حصے کی طرف بڑھنے سے پہلے ابتدا میں پیدا کیے گئے تجسس کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ صرف ایک یا دو ایسی ٹھوس معلومات یا عالمی سیاست کے مخصوص مقاصد شامل کریں جو واقعی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوں، تاکہ سچ بیان کرنے کا وعدہ پورا ہو سکے۔ ہاں، آپ کو پوری دستاویزی فلم نہیں بنانی، صرف ایک مضبوط حقیقت سامنے رکھنی ہے۔ مثال کے طور پر میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہم سچ جانتے ہیں کہ بعد ہم یہ جملہ شامل کر سکتے ہیں کہ سچ یہ ہے کہ ان مسائلوں کی گونج کے پیچھے صرف زمین کا تبادلہ نہیں بلکہ عالمی معیشت اور تیل کی اجارہ داری کا وہ کھیل ہے جو عام خبروں میں کبھی نہیں دکھایا جاتا۔ واہ، یہ ایک بہترین مثال ہے۔ اس قسم کے جملے سے ذہن فوراً ایک گہرے سیاست کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ہاں، اب ہمیں سچ کا ایک حصہ ملا ہے۔ اور اس کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو پہلے عالمی سیاست کی تلخ حقیقت بتاتے ہیں تو آگے جا کر جب آپ مظلوم کی بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ وزنی لگتی ہے۔ صحیح۔ ایک بار جب آپ ٹھوس بنیاد رکھ دیتے ہیں تو دیکھنے والا آپ کے جذباتی سفر میں آسانی سے شامل ہو جاتا ہے۔ اور جب شروعاتی حصے میں یہ ٹھوس حقیقت موجود نہیں ہوتی تو مصنف اکثر اس خلا کو بھرنے کے لیے غیر ضروری جذبات کا سہارا لیتا ہے۔ یہاں سے ہماری دوسری نشاندہی جنم لیتی ہے کہ عالمی سیاست اور شخصی جذبات کے درمیان انتہائی اچانک اور غیر فطری ربط ہے۔ بالکل۔ اسکرپٹ ایک دم سے پاور اور کنٹرول جیسے بڑے موضوع سے سیدھا ایک ماں کا دل ٹوٹتا ہے پر آ جاتی ہے۔ یہ اچانک تبدیلی اسکرپٹ رائٹنگ کا ایک انتہائی نازک پہلو ہے۔ دیکھیں، جب ہم ایوانوں کے فیصلوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن ایک خشک اور تجزیاتی کیفیت میں ہوتا ہے۔ پھر اچانک سے جب بات ایک ماں کے ٹوٹنے والے دل پر آتی ہے تو یہ انتہائی شخصی بات بن جاتی ہے۔ ہاں، اور اس جمپ کی وجہ سے جذبات زبردستی تھوسے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اگر ہم اسکرپٹ کی نوٹس دیکھیں تو مصنف نے بریکٹ میں ہدایت دی ہیں کہ آواز کو آہستہ کریں یا سرگوشی کریں۔ یہ ہدایت ظاہر کرتی ہیں کہ مصنف چاہتا ہے کہ آواز پڑھنے والا خود جذبات پیدا کرے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہدایت دراصل مصنف کے اپنے پیغام پر اعتماد کی کمی کو ظاہر کرتی ہیں۔ جب الفاظ خود جذبات پیدا نہیں کر پاتے تو ہم آواز کی کاریگری سے دکھ ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔
یہ تو ویسا ہی ہے جیسے گاڑی 100 کی سپیڈ پر جا رہی ہو اور اچانک آپ ہینڈ بریک کھینچ دیں۔ ہاں ہاں بالکل۔ گاڑی تو رک جائے گی، لیکن اس جھٹکے سے اندر بیٹھے لوگ آگے ٹکرا جائیں گے۔ کیا اتنی تیزی سے موضوع بدلنا ناظرین کو سوچنے کا وقت دیتا ہے؟ آپ نے ہینڈ بریک کی بہت مناسب مثال دی۔ یہی وجہ ہے کہ ناظرین اس جھٹکے کی وجہ سے کہانی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ کہانی میں ہمیں گاڑی کی سپیڈ آہستہ کم کرنی ہوتی ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ عالمی فیصلوں اور عام انسان کے نقصان کے درمیان ایک وسطی یعنی ایک برج جملہ شامل کیا جائے۔ ایک برج جملہ؟ جی، ذہن کو عالمی سیاست سے نکال کر ایک ماں کے دکھ تک آسانی سے سفر کروانا چاہیے۔ آواز کی ہدایت پر انحصار کرنے کے بجائے الفاظ کو اتنا مضبوط بنائیں کہ وہ خود جذبات پیدا کریں۔ ایک اچھی اسکرپٹ وہ ہوتی ہے جو اگر سادہ کاغذ پر بھی پڑھی جائے تو رونگٹے کھڑے کر دے۔ اچھا، اگر ہم اس اسکرپٹ کے اس حصے پر غور کریں جہاں حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ظالم کو روکو اور مظلوم کا ساتھ دو، اس کے فوراً بعد لائن آتی ہے کہ آج ہر مسائل کے پیچھے ایک فیصلہ ہوتا ہے، لیکن ہر بلاسٹ کے نیچے ایک ماں کا دل ٹوٹتا ہے۔ صحیح۔ یہ الفاظ خوبصورت تو ہیں، لیکن ان کے درمیان وہ پل کہاں ہے جو ان دونوں کو جوڑتا ہے؟ میری سمجھ کے مطابق ہمیں ایوانوں اور گلیوں کے درمیان فاصلے کو لفظوں میں ڈھالنا ہوگا۔ اصل فاصلے کو ختم کرنا ہی اصلی فن ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ مذہبی حوالہ پیش کرنے کے بعد اور ماں کے ذکر سے پہلے ایک ایسا تصور شامل کریں جو سیاست اور نقصان کو ملائے۔ مثال کے طور پر ہم ایک ایسی لائن سوچ سکتے ہیں جہاں بتایا جائے کہ جب ایوانوں میں نقشے بدلنے کے فیصلے ہوتے ہیں تو ان کی قیمت وہاں بیٹھے سیاستدان نہیں بلکہ عام انسان چکاتا ہے۔ واہ، یہ تو ایک منطقی راستہ ہے جو ذہن کو بڑے سے چھوٹے کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم اسی مثال کو تھوڑا تراشیں تو شاید جملہ کچھ اس طرح بن سکے کہ جب ایوانوں میں نقشے بدلنے کے فیصلے ہوتے ہیں تو ان کی قیمت عام انسان چکاتا ہے۔ آج ہر مسائل کے پیچھے ایک سیاسی مقصد ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر بلاسٹ کے نیچے صرف ملبہ نہیں ہوتا، وہاں ایک ماں کا دل ٹوٹتا ہے۔ اور تو یہ الفاظ ذہن کو آہستہ آہستہ شخصی دکھ تک لے آتے ہیں۔ اب سننے والے کا ذہن اس ماں کے دکھ کو سمجھنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اسے اب کسی سرگوشی کی ضرورت نہیں۔ اور آپ اس بات پر غور کریں کہ جب الفاظ میں یہ فطری بہاؤ آ جاتا ہے تو آواز دینے والے فنکار کا کام کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ انہیں جذبات بناوٹی طور پر پیدا نہیں کرنے پڑتے۔ واقعی ایک سچا جذبہ ہمیشہ بناوٹی آواز سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ بالکل، اور جس طرح جذبات کو زبردستی ٹھونسنا کہانی کو کمزور کرتا ہے، اسی طرح ویڈیو کے اختتام پر زبردستی کا مطالبہ کرنا بھی پیغام کو دکھ پہنچاتا ہے۔ یہاں سے ہم تیسری اور آخری اہم کمزوری کی طرف آتے ہیں کہ اختتامی حصے میں ناظرین پر غیر ضروری جذباتی دباؤ ڈالا گیا ہے۔ جی، آپ ٹھیک فرما رہی ہیں۔ اسکرپٹ کا آخری جملہ کچھ عجیب سا ہے کہ اگر تم سچ کے ساتھ ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کرو کیونکہ حق چپ رہنے سے نہیں پھیلنے سے جیتتا ہے۔ یہاں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ جملہ ناظرین پر ایک احساس جرم یعنی گلٹ ٹرپ ڈالتا ہے۔ صحیح۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بحث کی، اسکرپٹ نے شروع میں کوئی نیا سچ تو پیش ہی نہیں کیا، اس لیے آخر میں اسے پھیلانے کی گزارش محض کلک بیٹ معلوم ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس ویڈیو کو شیئر نہیں کرتا تو کیا وہ حق کے خلاف ہے؟ یہ انتہائی غلط پیغام ہے۔ میں یہاں تھوڑا سوال اٹھانا چاہوں گی۔ آج کل ہر کانٹینٹ کریٹر چاہتا ہے کہ اس کی ویڈیو وائرل ہو۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ اگر آپ سچائی ہیں تو شیئر کریں جیسے جملے بے تحاشا استعمال ہوتے ہیں اور ان پر لاکھوں ویوز بھی آتے ہیں۔ تو اگر یہ طریقہ نمبرز لا رہا ہے تو کیا عوام سچ میں اس ذہنی دباؤ سے دور بھاگتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی سوچنے والا سوال ہے۔ دیکھیں، کسی چیز کا وائرل ہونا اور اثر انداز ہونا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان سستی جذباتی ترکیبوں سے وقتی شیئرز تو مل جائیں گے، ہاں، الگوریدم کو جھٹکا ملتا ہے، لیکن جب ہم جنگیں اور انسانیت جیسے سنگین موضوعات پر بات کر رہے ہیں تو ہمارا مقصد صرف ویوز بٹورنا نہیں ہوتا، ہمارا مقصد شعور بیدار کرنا ہے۔ جو لوگ سمجھدار ہیں وہ اس ذہنی مینپولیشن کو فوراً پہچان لیتے ہیں، یعنی وہ ذہنی دباؤ محسوس کر کے الٹا اس پیغام سے دور ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ لوگ جب محسوس کرتے ہیں کہ انہیں پھنسایا جا رہا ہے تو وہ دفاعی حالت میں آ جاتے ہیں۔ وہ اس گلٹ ٹرپ کو آپ کی نیت کی کمزوری سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ معیار کا مواد خود اپنا راستہ بناتا ہے، اسے دھمکی سے پھیلوانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے میری تجویز یہ ہے کہ ویڈیو کے اختتام کو مرکزی پیغام کے ساتھ ہم آہنگ کریں۔
ناظرین کو مجبور کرنے کے بجائے انہیں طاقتور بنائیں۔ ایگزیکٹلی، انہیں امپاور کریں۔ میں اس تجویز سے پوری طرح اتفاق کرتی ہوں۔ انہیں دل سے محسوس ہونا چاہیے کہ وہ کسی اچھے کام کا حصہ بن رہے ہیں۔ اگر ہمیں اس آخری جملے کو تبدیل کرنا ہو تو ہم اسے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ شاید ہم اس بات پر زور دے سکتے ہیں کہ آپ اپنا کردار ادا کر کے مظلوم کی آواز بن سکتے ہیں۔ بہت عمدہ پوائنٹ ہے۔ اسے بدلنے کا اثر انداز طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں ان کی ذمہ داری اور طاقت کا احساس دلائیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ ظلم کو روکنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اگر آپ بھی اس کوشش میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس پیغام کو آگے بڑھائیں تاکہ حق کی آواز دب نہ جائے۔ کہ آئیے اس نیک مقصد میں ہمارا ساتھ دیجیے، اور یہ پوری اسکرپٹ کی ٹون کے ساتھ زیادہ بہتر ربط میں بھی ہے۔ واقعی، اور یہی ایک اچھی اسکرپٹ کی پہچان ہوتی ہے۔ جب آپ کی بنیاد اور آپ کا اختتام ایک ہی لائن میں ہوتے ہیں تو پیغام میں وزن پیدا ہو جاتا ہے، ایک ایسی ہم آہنگی وجود میں آتی ہے جو گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ تو آج کے اس جائزے میں ہم نے 3 اہم پہلوؤں پر بات کی۔ پہلا، شروع میں کیے گئے سچ کے تجسس کو ٹھوس معلومات کے ذریعے پورا کرنا۔ دوسرا، عالمی سیاست اور انسانی جذبات کے درمیان ایک وسطی جملے کے ذریعے فطری ربط پیدا کرنا۔ اور تیسرا، اختتامی حصے میں احساس جرم کا سہارا لینے کے بجائے ناظرین کو مظلوم کی آواز بننے پر ابھارنا۔ بالکل، ان تینوں باتوں پر عمل کر کے یہ اسکرپٹ بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو تمام سننے والوں سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے مواد کو ان تجاویز کے مطابق بہتر بنا کر ہمیں واپس بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم اس کا دوبارہ جائزہ لے سکیں۔ ہمارا مقصد ہی آپ کی تخلیق کو بہتر بنانا ہے۔ امید ہے اگلی بار